تو اب آپ ہی دیکھیے، اور ادھر فاضل بریلوی کا بچپن آپ دیکھیے، جب روزہ رکھا 4 سال سے کم عمر ہے، جب روزہ رکھ لیا تو رات جو موسم تھا بریلی شریف کا وہ بڑا سخت تھا، اس میں دھوپ بڑی سخت تھی، والد گرامی کمرے میں لے کے دروازے کھڑکیاں بند کر دی، اور مولانا نقی علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرنی اور پانی آگے کیا، بیٹا جلدی سے کھا لو، بچوں کا روزہ اسی وقت کھا لو، جلدی سے کھا لو، کوئی نہیں دیکھ رہا، میں کوئی نہیں دیکھ رہا باجان، کوئی نہیں، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں صرف نیوٹرل رہ کر، میں نے کل بھی کہا، یعنی بالفاظ ظاہر عرض کر رہا ہوں کہ مسلکوں کو ایک طرف رکھیں آپ، تاریخ تحقیق، خدا را تاریخ تحقیق جستجو، جس کو آپ سچ سمجھتے ہیں اس کو معیار بنا کر اس باتوں کو پرکھیں آپ۔ یہ کسی کی مخالفت نہیں، جھوٹ کی مخالفت ہو رہی ہے، یہ کسی کے خلاف نہیں، ظلم کے خلاف بات ہو رہی ہے، یہ کسی شخصیت کی تعریف نہیں ہے، حق کی تعریف ہو رہی ہے، یہ سچ کی تعریف ہو رہی ہے۔ خدا را اس میری گفتگو کو فرقہ واریت کی نظر مت کیجیے گا، اور میں کوئی فرقہ واریت کی نظر سے نہیں عرض کر رہا، آپ نوجوان ہیں، آپ کو دیکھ کر دل بھر آتا ہے کہ جناب آپ کے سامنے یہ باتیں رکھی جائیں کہ جس طرح آپ اپنے جسم کو مینٹین رکھتے ہیں اس طرح اپنے روح اور ایمان کو بھی صحیح رکھیں، اس طرح آپ اپنے پہننے اوڑھنے کا خیال رکھتے ہیں اس طرح۔ واللہ نہ میرا غرض آپ سے کوئی دنیاوی ہے، نہ میں رکھنا چاہتا ہوں، نہ رکھوں، اللہ مجھے محفوظ رکھے۔ ہمارا اور آپ کا تعلق صرف دین اور ایمان کا رہے، دین اور ایمان کا رہے۔ تو یہ امام احمد رضا فاضل بریلوی نور اللہ مرقدہ کی تعلیم ہے کہ دیکھیے دنیا بھر کے لوگ جو ہے ان سے استفادہ کرتے ہیں اور ان کی طرف جاتے ہیں۔ میں 10 منٹ مزید لے کر اس موضوع کو مکمل کرتا ہوں کہ اور یہ نہیں کہ صرف اس موضوع پر، بلکہ ہند کے اندر ہر وہ خرافات کہ جو عقیدے کے خلاف تھے یا لوگوں کی رسموں کو بدل رہے تھے، امام احمد رضا نے قلم اٹھایا۔ امام احمد رضا کو بدعتی کہا جاتا ہے، خدا کی قسم کتابیں پڑھ کے دیکھیے کہ ہند میں بدعات کا سب سے بڑا رد امام احمد رضا نے کیا ہے۔ بات رہ گئی تھی رشید احمد گنگوئی صاحب تو اتنے بڑے محدث ہیں، ان سے پوچھا گیا قبر میں شیطان آتا ہے، نواد الاصول امام حکیم ترمذی نے لکھی ہے، تو ایسی کوئی کتاب ہے؟ تو کہتے دنیا کے پردے پر نواد الاصول نامی کوئی کتاب نہیں آئی، اور امام حکیم ترمذی تو کوئی پیدا ہی نہیں ہوا۔ اور میں نے آپ کو بتایا یہ کتاب اتنی مشہور ہے جیسے مشکات مشہور ہے، ریاض الصالحین مشہور ہے۔ میں بڑا حیران تھا کہ اشرف علی تھانوی صاحب خود جو ہے وہ نواد الاصول کے حوالے اپنی کتابوں میں دے رہے ہوتے ہیں۔ میں نے کہا وہ حوالے دے رہا اور یہ کہتا دنیا میں ایسی کوئی کتاب ہی نہیں آئی ہے، اور کہتا امام حکیم ترمذی نامی کوئی محدث نہیں آیا۔ اسماء الرجال کی ابتدائی کتاب تذکرۃ الحفاظ اٹھا کر دیکھیں، تذکرۃ الحفاظ میں امام ذہبی نے ان کا ترجمہ لکھا ہے، واضح طور پر لکھا ہے ان کے نام کے ساتھ امام حکیم ترمذی، اور وہ صاحب نواد الاصول تھے۔ نواد الاصول ان کی کتاب تھی، مشکات کے طرز پر فضائل کی، اور وہ امام ترمذی سے پہلے گزرے۔ یعنی ان کو جاننا، جس طرح آپ بزنس کرتے ہیں نا تو مشہور بزنس مین کو آپ جانتے ہیں، نہیں جانے بولے گے پکا ہی تو بالکل کچا کاروباری، اس کو کچھ نہیں پتا، اس کو اصول ہی نہیں پتا۔ تو ایسے اہل علم کے اندر حدیث کے شعبے کے اندر یہ ایک اونچی شخصیت ہے، لیکن گنگوئی صاحب کا فقہ یہ ہے، کہتے ہیں نہ منی آرڈر پر 10 روپے تو سود ہے۔ تو جس کو جناب جو ہے جو سروس چارجز اور کرائے میں فرق نہ ہو، سروس چارجز اور کرایہ اور سود میں فرق نہ ہو، اس کو کہتے ہیں اسود الفقہا۔ ہم نے کہا جو لکھو قلم تمہارا ہے، کون تمہارا قلم روکے گا؟ کہتے یہ اپنے دور کے امام بخاری تھی، ہم نے کہا اس لیے امام حکیم ترمذی کو نہیں جانتے تھے۔ کہتے اپنے وقت کے بہت بڑے محدث تھے، میں نے کہا اس لیے نواد الاصول کو کبھی نہیں پڑھا انہوں نے۔ تو یہ حال ہے۔ اور اس طرف امام احمد رضا کو دیکھیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولوی کرامت علی شاہ صاحب جو مرید ہیں حاجی امداد اللہ ماجد مکی رحمۃ اللہ علیہ کے، انہوں نے اعلیٰ حضرت کو خط لکھا کہ ہمارے علاقے میں لوگ جس طرح عبدالسمیع رامپوری کو کہا نا فاتحہ سے منع کرتے ہیں، میلاد سے، اعلیٰ حضرت سے پوچھا کہ خط کے ذریعے کہ ہمارے وہاں لوگ درود تاج پڑھنے کو منع کرتے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت نے یہ نہیں دیکھا کہ تھانوی کا پیر بھائی ہے، اعلیٰ حضرت نے یہ ضرور دیکھا کہ ہاں حاجی صاحب کے نظریے پر ہے، اور کوئی بھی ہو ایکس وائی زیڈ، پوچھا تو میرے محبوب کی تعریف کے بارے میں ہے نا کہ درود تاج پڑھنا شرک ہے۔ اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا، پہلے مقدمہ باندھا کہ جو لوگ درود تاج کو شرک کہتے ہیں تو وہ شاہ عبد العزیز صاحب کے بارے میں کیا کہیں گے، شاہ ولی اللہ کے بارے میں کیا کہیں گے، شاہ عبد الرحیم کے بارے میں کیا کہیں گے۔ پہلے الزام لکھا، اور الزام لکھنے کے بعد پھر قرآنی آیتیں 60 سے زیادہ آیتیں لکھی اور 300 حدیثیں ایک موضوع پر، کتنی 300 حدیثیں حضور کے اختیار پر لکھی، اور اس مبارک کتاب کا نام ہے الامن والولا۔ یہ کتاب آپ خریدیں، مارکیٹ میں آ چکی ہیں۔ ہمارے بہت بڑے بزرگ اور محقق شیخ الحدیث حضرت مولانا عباس رضوی صاحب کی تخریج کے ساتھ، بڑی بے نظیر انہوں نے تخریج کی ہے، اور وہ مارکیٹ کے اندر آ چکی ہے۔ وہ نسخہ آپ خریدیے، اور اب ہر گھر کے اندر ہونا چاہیے، اور اس کتاب کو کھول کر جناب آپ مطالعہ کیجئے،
الامن والولا، جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک ایک وصف پر احادیث کے انبار لگائے فاضل بریلوی، مل کر گئے وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ۔ تو تعزیے کے بارے میں اگر آپ دیکھیں، سجدہ تعظیمی کے بارے میں اگر آپ دیکھیں، اور دیگر بدعات اور خرافات کے بارے میں اگر آپ دیکھیں، تو دیگر کے فتوے آئے نہیں یا بہت دیر میں آئے۔ امام احمد رضا نے پورے پورے رسالے لکھے تعزیے کے بارے میں، امام احمد رضا نے لکھا، اور جو ہے آتش بازی کے خلاف پورا رسالہ لکھا، اسی طرح اسراف جو آتش بازی میں کیا جاتا اس پر لکھا، اور میتوں سوئم چہلم کے کھانے کو شادی کے انداز میں جو بنایا جاتا ہے، ریش و عشرت کر کے بوٹیاں نوچی جاتی ہیں اور بڑا گپے شپے ہوتے ہیں، اس بدعت کے خلاف بھی امام احمد رضا نے لکھا۔ اور یہ چھوٹے موٹی بدعت نہیں، یہ ہندوستان کی جڑیں تھیں، ان کو ہاتھ ڈالتے ہوئے لوگ ڈرتے تھے۔ امام احمد رضا نے ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کیا، جب ہاتھ ڈالا اور لکھا تو کچھ آواز آئی، اور آج گزر گئے 100 سال کے قریب، آج وہی لوگ بولتے ہیں جو احمد رضا کہا کرتے تھے، آئے اسی فکر پر جو میرا امام کہا کرتا تھا۔ تو اب آپ دیکھیے کہ یہ قرآن نے ذکر کیا میرے دوستو، لا یخافون لومۃ اللائم، پانی پیجیے گا، لا یخافون، اہل ایمان کی شان یہ ہے کہ وہ ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے۔ کہ حق جب وہ بولتے ہیں تو آگے سے پذیرائی نہیں آتی، آگے سے رسپانس صحیح نہیں آتا، وہ کہتے ہیں ہمیں ان کا رسپانس تھوڑی چاہیے، ہمیں تو اللہ کی جانب سے اجر چاہیے۔ تو اس کے بارے میں قرآن نے کہا کہ لا یخافون لومۃ اللائم، کہ یہ اللہ کے محبوب بندوں کی شان یہ ہے کہ وہ ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے، حق کہتے رہتے ہیں۔ تو میرے امام نے ہر محاذ پر کام کیا، یہاں تک کہ اپنے نعتیہ اشعار کے اندر بھی، تاکہ اگر کوئی علمی کتابیں نہ پڑھ سکے اور دیگر فتاوی جات پڑھنے کی اگر اس میں استطاعت اور صلاحیت نہیں ہے، بلکہ علماء بھی اعلیٰ حضرت کی کتابوں کے نام کو ذرا سنبھل کے پڑھنے کے لکھا کیا ہے ہم سے مراد ایسا نہیں، ظاہر سی بات ہے جس کا جیسا مزاج ہوتا ہے ویسی اس کی تحریر ہوتی ہے۔ آپ کو اگر کوئی پروفیسر صاحب کہے کہ ایک مضمون لکھیں اور آپ مضمون کی بارے میں لکھیں ABCDEFG، لوگ کہیں گے اس کو نکالو باہر، کہنے گا نہیں میں تو سادہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں، تو کہیں گے سادے کے لیے پھر تجھے بہت پیچھے جانا پڑے گا۔ جیسے بندے کی صلاحیت ہوتی ہے اس کی جھلک اس کی تحریر میں آتی ہے، اس کی صحبت میں آتی ہے۔ تو امام احمد رضا کی کتابوں میں جو یہ علم اتنا ٹھوس ہوا ہے، اس لیے کہ آپ کا مزاج ایسا تھا۔ یہی شان میں اپنے آقا و مولا شیخ المشائخ پیر محلی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتابوں میں دیکھتا ہوں، آپ نے سیف چشتیائی کے اندر، اللہ کرے وہ دن لائے اور ہمارے لیے سہولت ہو اور پیر صاحب کرم فرمائے اور ہم بیٹھیں اور گفتگو کریں، پیر صاحب کی کتابیں الحمدللہ بالاستیاب ہم نے دیکھی، ہمیں شرف ملا ہے، اور جگہ جگہ پر ہم نے راتیں لگا کر اس کا مطالعہ کیا ہے۔ تو الحمدللہ پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ بس میں یوں ہی لکھ سکتا ہوں، لوگ کہتے ہیں بہت مشکل ہے، اب کیسے آسان کروں، کیسے آسان کروں؟ فرما میں تو یہ بات جو لکھ رہا ہوں یہ بھی اپنے مرتبے سے اتر کر آسان کر رہا ہوں، اور تمہارے ذہنوں کے مطابق فرما میں نہیں لکھ سکتا، میں نہیں تو جیسا مزاج بن جاتا ہے نا بندے کا، بولنے کا مزاج بن جاتا ہے، پہلے کچھ بولتا ہے بچہ، پھر بڑا ہوتا ہے تو سنجیدگی اور آتی ہے، پھر اور سنجیدگی آتی ہے۔ اس طرح جب علمی سنجیدگی بڑھتی ہے تو وقار بڑھتا ہے، روب بڑھتا ہے، اور جو ہے وہ دبدبا بڑھتا ہے۔ یہ شان امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان جلالت کے اندر، جس طرح کہ آپ نے دیکھا کہ میں نے شروع میں گفتگو کیا تھا آپ کے سامنے کہ جناب 4 زبانوں میں آپ نے حضور کی نعت لکھی اور عقیدے کے مسئلے کو بھی حل کیا۔ اس سے پہلے کسی نے دنیا، لیلا، مجنو، یہ فلانا ڈھمگانے، ان کے لیے بھی کسی میں، یہ تو ایک عام اٹھ پٹانگ موضوع ہے جس میں کوئی قید ہی نہیں ہے، اس میں کوئی جمع نہ کر سکا، اور حضور کی نعت تو ایک قید ہے اور 2 دھاری تلوار ہے اور ایک احاطے میں ہے، اتنے کٹھن مرحلے میں لکھنا اور 4 زبان میں لکھنا یہ خاصہ امام احمد رضا کا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں وادی رضا کی، بولیے دل سے بولیے۔ اور میں بات کروں، یہ جو امام احمد رضا کر رہے ہیں نا، یہ کوئی شخص کا نام نہیں ہے، یہ حق کے معیار کا نام ہے، ہاں حق کے معیار کا نام۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں، میرا امام بارگاہ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام میں کہتا ہے کہ یا رسول اللہ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھر، اب حضور کے در کو کوئی چھوڑے گا تو کیا خیر خواہی میں جائے گا، وہ تو برباد ہو جائے گا۔ لیکن میں پڑھنے کے بعد کہتا ہوں کہ یہ شعر منقبت بھی بن سکتا ہے، امام احمد رضا کی خدمت کو دیکھ کر اور حضور کی ذات سے وفاداری کو دیکھ کر اور صحابہ سے وفاداری کو دیکھ کر کہ آپ صحابہ، اہل بیت اور ائمہ کے
ایسے مسلم ترجمان اور دربان بن گئے ہیں کہ اب میں اپنے امام کے لیے کہتا ہوں جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خوار پھرتے ہیں.